یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 اور 142 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اسی نے پیدا کیے باغ جو بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو بیلوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور جدا بھی ہیں۔ کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت وہ پھل لائیں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بے جا خرچ نہ کرو، اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پیدا کیے مویشی بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے راستے پر، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مذکور آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والے نباتات، درخت اور پھل جو انسان استعمال کرتا ہے، اور اللہ نے انسان کے استعمال کے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اللہ اپنی قدرت کاملہ انسان کے سامنے رکھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ جس کو حلال کرے اور جسے حرام کرے۔ تم انسان مخلوق ہوتے ہوئے اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اور تمہیں اس کی اجازت اور اختیار دے رہا ہے کہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو تم استعمال کرو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا تم دیکھتے ہو کہ ہم نے یہ پھل پیدا کیے ہیں، کھجور کے درخت، زیتون ہیں اور انار ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، اور جو زمین پر ہوتے ہیں اور جو بیلوں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو بیلوں کے بغیر ہوتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں انسان ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا قادر مطلق کیسا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کر دیا۔ پھر انسان کو ان چیزوں کا ذکر کر کے دو حکموں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک یہ کہ انسان کی خواہش اور اس کا تقاضا، اس کے جسم کا تقاضا کہ اسے کھانا پینا چاہیے، اس کے لیے فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کہ ہمارے جو پیدا کیے ہوئے پھل ہیں ان میں سے کھاؤ جب وہ پھلدار ہو جائیں۔ ساتھ یہ بتا دیا کہ ان درختوں کا پیدا کرنا بھی تمہارے بس کی بات نہ تھی، پھر تم نے اگر ان میں
ان کو ان کی پرورش کر کے اور ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو بڑا کر بھی دیا، تو ان درختوں کی لکڑی میں سے اور اس کی شاخوں میں سے پھل کا نکالنا تمہارے بس کی بات نہ تھی۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ نکالا اور تمہارے فائدے کے لیے اسے نکالا اور تمہیں اختیار دیا کہ تم اسے کھاؤ۔ دوسری بات یہ فرمائی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب انہیں تم پھل کاٹنے لگو، کھیتی کاٹو، تو اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس حق سے مراد یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کا صدقہ اور زکوٰۃ جو اس میں کھیتی کے اندر رکھی گئی ہے یا پھلوں کے اندر رکھی گئی ہے، پیداوار میں رکھی گئی ہے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور تمہارے مال کے اندر معین حق ہوتا ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی، دونوں قسم کے لوگوں کے لیے حق رکھا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے زمین کی پیداوار کے لیے تو کوئی خاص نصاب مقرر نہیں کیا گیا۔ عشر کا جو ذکر آتا ہے وہ ایک خاص پیداوار پر ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ زمین کی پیداوار خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، بہرحال اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اموال اور مویشیوں کا تو نصاب بیان فرما دیا کہ 52.5 تولہ چاندی سے کم کی زکوٰۃ نہیں ہے، 100 بکریوں اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیداوار سے متعلق جو آیت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے اس میں کوئی نصاب تو مقرر نہیں کیا گیا، لیکن یہ فرمایا کہ ہر قلیل اور کثیر میں سے زمین کی زکوٰۃ 10واں یا 20واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی، اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ چونکہ مال کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ ہے، اس لیے اس مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس میں بھی اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ اگر سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا تو خود بھی محتاج ہو جائے گا اور دوسروں کے حقوق جو اس پر رکھے گئے ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ اسراف نہ کیا جائے، بلکہ جو حق رکھا گیا ہے وہی ادا کیا جائے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ ہم نے مختلف جو جانور پیدا کیے ہیں تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، بار برداری کے لیے ہیں، اور اللہ نے جو رزق تمہارے لیے حلال پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ شیطان جو تمہیں وساوس ڈالتا ہے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کی باتوں پر، اس کی وساوس پر اور اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اور یہ جان لو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اپنے دشمن کو پہچانو، اللہ اس کی دشمنی پر تمہیں مطلع کر رہا ہے، تو وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے وساوس کی طرف توجہ نہ کرو، اللہ کی طرف سے جو بات آئی ہے اس کو پورا کرو۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نباتات اور مویشیوں کی پیدائش کا ذکر فرما کر مشرکین کی توجہ کس بات کی طرف کی ہے؟ جیسے کہ ترجمے کے اندر بھی یہ بات گزر چکی کہ اللہ رب العزت نے صحیح راہ عمل کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ان کو ہدایت فرمائی ہے کہ جن چیزوں کے پیدا کرنے اور تم کو عطا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے بتوں نے اور معبودان باطلہ نے پیدا نہیں کی ہیں، تو تم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہو، تو پھر تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تو ان کو شریک ٹھہرانا انتہائی ظلم کی بات ہے، اور یہ ظلم اپنے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں جس نے تمہیں عطا کی ہیں
اور تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں کہ ان کو جس طرح چاہو تم استعمال کرو، پھر یہ چیزیں ساری تمہارے لیے حلال بھی کر دیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لطف اٹھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دیں، تمہیں عطا فرما دیں، اور شیطانہ خیالات، وہم اور جاہلانہ رسموں کو چھوڑ کر دین حق کی طرف آ جاؤ، تو اس میں تمہاری سراسر بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔